سر یوکرین نے انڈیا کو وارن کیا ہے کہ اگر یہ جنگ نہ رکی تو انڈیا میں ایگریکلچر کا بحران آ سکتا ہے، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جنگیں تو جب بھی ہوتی ہیں اپنے ساتھ بحران لے کر آتی ہیں، ٹھیک ہے. یہ چیزیں کسی دوسری کنٹری کو وارن کر کے، اب اس میں انڈیا کا ڈائریکٹ کوئی انٹرفیرنس تو نہیں ہے. جہاں تک ووٹ کی بات ہے اس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ انٹرنیشنل پالیٹکس کے ڈائنامکس ہوتے ہیں. کوئی بھی کنٹری جو ہے نا وہ اپنے ایک مفاد کو لے کے نہیں چل رہی ہوتی. دس از دا گلوبل ولیج، اور گلوبل ولیج کے اندر نا مفادات بھی ڈفرینٹ ہیں، ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ ہیں. تو لہٰذا انڈیا جو ہے وہ یوکرین کو محض اس بنیاد پہ سپورٹ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے کوئی ایگریکلچر کے حوالے سے کوئی معاہدے ہیں یا کچھ پروڈکٹس ایگریکلچر ریلیٹڈ کچھ پروڈکٹس کے حوالے سے کچھ معاہدے ہیں، تو وہ آؤٹ آف دا باکس جا کے فرنٹ پہ آ کے ان کو سپورٹ کرے یا ان کے حق میں بات کرے، یہ شاید ممکن نہیں ہے. انہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ چلنا ہے، اور انہوں نے اپنے دوسرے جو ان کی مفادات ہیں ان کو بھی سیف گارڈ کرنا ہے. اگر دوسرے مفادات سیف گارڈ ہوں گے تو ہی ایگریکلچر بھی ان کے لیے معنی رکھتی ہے. اب انڈیا نے یوکرین کو سپورٹ کیوں نہیں کیا؟ یہ کیوں نہیں سپورٹ کیا، یہ ظاہری بات ہے جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے اس کے ڈائنامکس ہوتے ہیں، اور ان ڈائنامکس کو سمجھنے کے لیے ظاہری بات ہے ایک طرف اگر یوکرین ہے تو دوسری طرف اور پاورز بھی ہیں. رشیا جو ہے اس کو ناراض کرنا مکمل طور پر یہ بھی انڈیا کے لیے سوٹیبل نہیں ہے، اور ظاہری بات ہے اب ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ بیلنس کریٹ کرنا، اس لیے وہ نیوٹرل کا رول جو ہے وہ پلے کیا جا رہا ہے. اب جس دن سے بحران پیدا ہوا ہے، یوکرین کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل لیڈرشپ ہے وہ کسی نہ کسی طرح ان کے ساتھ آ کے کھڑی ہو اور ان کو اس بحران سے نکالے. لیکن جو اس کے نیٹو اتحادی ہیں، امریکہ اور دوسری پاورز، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ پتہ نہیں کس کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہاں پہ یوکرین کے لوگ جو ہیں وہ مشکل میں ہیں اور ان کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ رشیا جو ہے وہ بڑی سینہ تان کے جو ہے وہ اپنے حملے جو ہے وہ بڑھاتا چلا جا رہا ہے. اب انڈیا کے لیے بھی یہاں پہ ایسی ہی صورتحال ہے جس طرح باقی اتحادیوں کے لیے کہ اگر وہ یوکرین کو سپورٹ کرتے ہیں تو انہیں رشیا کو ناراض کرنا ہوگا. اب ایک طرف جو ہے وہ انڈیا جو ہے وہ بہت بڑی اکانومی ہے یا ایگریگیرین اکانومی ہے. اب ایگریگیرین اکانومی کے لیے جو دو تین چیزیں جو ہے نا بڑی وائٹل ہیں، ان میں سے ایک ہے آئل اور دوسری ہے کھاد. اور انڈیا جو ہے وہ یوکرین سے کھاد اور آئل جو ہے وہ بڑی مقدار میں جو ہے وہ منگواتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری بھی چیزیں ہیں، جیسے رشیا کے ساتھ اس کا ہتھیاروں کا معاہدہ ہے، وہاں سے وہ ہتھیار لیتا ہے، اور اس سینس میں اب اگر ان کو ناراض کرتا ہے تو اس کا دفاع کمزور ہوتا ہے، اور اگر یوکرین کو ناراض کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی اسے وہ فرٹیلائزرز میں اور ان چیزوں میں مشکلات آ سکتی ہیں. لیکن یہ سیاسی طور پہ یہ فیصلے کرنا پڑتے ہیں، اور اس کے نتائج کو پوری طرح پہلے سے پریڈکٹ کرنا کہ یہ آپ کے حق میں جائیں گے یا آپ کے اگینسٹ جائیں گے، یہ ممکن نہیں ہوتا. یعنی کچھ چیزیں آپ کی فیور میں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں آپ کے اگینسٹ جاتی ہیں. تو انڈیا کے لیے بھی ملا جلا رجحان ہے. اگر وہ یوکرین کو سپورٹ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ادھر سے انہیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ مشکل کا سامنا ہوگا، اور اسی طرح اگر وہ رشیا کو مکمل سپورٹ کرتے ہیں تو یوکرین والی سائڈ سے جو ہے وہ انہیں مشکلات کا سامنا ہوگا. انڈیا میں اگر یوکرین ایگریکلچر پروڈکٹ نہیں دیتا تو ایسا لگتا ہے کہ انڈیا میں بحران آ سکتا ہے خوراک کا. اس میں یہ ہے کہ اگر تو ایک دم سے مکمل جو ہے وہ بین کر دیا جائے تو پھر ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کو نئی مارکیٹ تلاش کرنے میں یا نئے معاہدے کرنے میں تھوڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں بحران آ بھی سکتا ہے. لیکن کیونکہ اس میں یوکرین کا بھی فائدہ ہے، وہ محض ایک ووٹ نہ دینے کی بنیاد پہ میرا نہیں خیال کہ وہ ایسا کریں گے کہ وہ اپنے جو پہلے کے معاہدے ہیں ان کو بائی پاس کریں گے، کیونکہ یہ جب ایگریمنٹس کیے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ اور بھی کئی چیزیں جڑی ہوتی ہیں. آپ نے ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے. اگر آپ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے پھر تو یہ معاہدے بار بار ملکوں کے درمیان جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں. تو لہٰذا یوکرین کا بھی فائدہ ہے نا، وہ ایک تو وہ جنگی ماحول میں ہے تو وہ کیوں اس طرح کریں گے. لیکن اگر ایک دم اچانک سے ایسا کر دیا جاتا ہے تو پھر یہ چانسز ہوتے ہیں
لیکن کیونکہ انڈیا کے ساتھ چائنا بھی کوآپریٹ کرتا ہے اس حوالے سے، اگر یوکرین کوئی چیزیں روکے گا تو انڈیا ڈیفینیٹلی کوشش کرے گا کہ وہ کسی دوسری کنٹری سے وہ چیزیں حاصل کر لے، جیسے کروڈ آئل کی بات کر رہے ہیں ہم، فرٹیلائزرز کی بات کر رہے ہیں، یا کوئی اور ایگریکلچر پروڈکٹس جو وہ وہاں سے لیتے ہیں وہ کسی اور کنٹری سے کوشش کرے گا۔ اس سے مکمل بحران تو نہیں، ہاں البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی مہنگائی بڑھ سکتی ہے، تھوڑا جو پریشر ہے وہ فوڈ آئٹمز پہ وہ آ سکتا ہے کہ ان کی مقدار تھوڑی کم ہو یا ان کی پروڈکشن جو ہے وہ متاثر ہو، لیکن مکمل بحران والی کیفیت جو ہے وہ ابھی مجھے نظر نہیں آ رہی۔ سر انڈیا کو یوکرین کی مدد کر کے اس جنگ کو رکوا دینا چاہیے کیا؟ دیکھیں مدد تو کرنی چاہیے، لیکن انڈیا کے کہنے پہ رشیا جنگ روکے گا تو نہیں۔ رشیا کے جو بنیادی اختلاف ہے وہ تو امریکہ کے ساتھ ہے، کیونکہ یوکرین جو ہے وہ امریکن بلاک کے اندر ہے، اور آج کل جو انٹرنیشنل بلاک بن رہا ہے یا بن چکا ہے تقریباً، اس میں انڈیا بھی جو ہے وہ تقریباً رشین بلاک سے شفٹ ہو کے امریکن بلاک میں چلا گیا ہے۔ اب امریکن بلاک میں جو بھی جاتا ہے نا اس کے ساتھ تقریباً ایسا ہی ہوتا ہے جیسا یوکرین کے ساتھ ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو امریکنز ہیں ان کی یہ ہسٹری ہے کہ جس کے بھی وہ دوست بنے ہیں اس کے برے دن شروع ہو گئے ہیں۔ نہ یوکرین والے ان کا حصہ، ان کے اتحاد کا حصہ بنتے نیٹو کا، اور نہ شاید انہیں آج اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا۔ اب جہاں تک انڈیا کی بات ہے کہ انڈیا اس جنگ کو رکوا دے، ہاں انڈیا سفارتی طور پہ کوشش کر سکتا ہے۔ انڈیا ایک بہت بڑی اکانومی ہے، انڈیا کا رشیا کے ساتھ بڑا زبردست ریلیشن ہے، ایک ان کا وہ آپس میں ایگریمنٹس ہیں، ایک بزنس ہے، تو بوتھ آر ایکولی امپورٹنٹ فار ایچ ادر، یعنی جیسے رشیا کو انڈیا کی ضرورت ہے، انڈیا کو رشیا کی ضرورت ہے، تو اسے سفارتی سطح پہ اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، اور اگر انڈیا جو ہے وہ اس کے اندر پورا انپٹ دیتا ہے تو میرے خیال میں یہ یوکرین کے حق میں بہتر ہو سکتا ہے، اس جنگ کو روکا بھی جا سکتا ہے، اور اس سے جو نقصان ہو رہا ہے بڑی تیزی سے، کیونکہ ابھی جنگ ہو رہی ہے، یہ جنگ جتنے دن تک جاری رہے گی، یہ حملے جتنے دن تک جاری رہیں گے، اس کا نقصان اتنا بڑا ہوگا۔ ایک فوری نقصان ہوتا ہے، اور جنگ کے جو اصل نقصانات ہیں وہ تو اس کے بعد پتہ چلتے ہیں، اور جو بعد کے نقصانات ہیں وہ یوکرین کی اکانومی کو بھی برباد کر دیں گے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مارے جا رہے ہیں، بلڈنگز تباہ ہو رہی ہیں، تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی یوکرین کے حق میں اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ریکنسٹرکٹ کرنے کے لیے پھر ایک لمبا ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ تو انڈیا اگر سفارتی محاذ پہ ان کی ہیلپ کرے تو یہ پاسبلٹی ہے کہ یوکرین کو فائدہ ہو جائے، لیکن اس پہ اگر ہم یہ کہیں کہ انڈیا کے کہنے پہ صرف جنگ رک جائے گی، یہ ایک مکمل سفارتی کوشش کر کے بڑے پیمانے پہ پھر اس جنگ کو روکا جا سکتا ہے، جس میں ڈیفینیٹلی رشیا کو انگیج کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، اسے کسی دباؤ کے تحت جو ہے وہ مجبور کرنا اس وقت کے جو حالات ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اسے مجبور کر کے جنگ سے روکا جائے، جیسے انڈیا نے جیسے امریکہ نے کیا ہے، سینکشنز لگا دی ہیں۔ اب سینکشنز یہ والی جو ہیں یہ چھوٹے کنٹریز کو تو متاثر کرتی ہیں، لیکن یہ سینکشنز رشیا کو شاید اتنا متاثر نہ کریں، کیونکہ رشیا کے بلاک میں چائنا بھی ہے، اور وہ بذات خود جو ہے وہ اتنے اسٹرانگ ہیں کہ وہ ان سینکشنز کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ جو چھوٹی اکانومیز ہیں، جو پور کنٹریز ہیں، تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، ان کے ساتھ یہ سینکشنز جو ہیں نا ان سے فیصلے تبدیل کروا سکتی ہیں، یا انہیں مجبور کر سکتی ہیں کہ آپ فیصلے تبدیل کریں۔ رشیا کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، تو انڈیا سفارتی کوشش کر کے چاہے تو یوکرین کو بچا سکتا ہے، ادروائز یہ پریشر کے ذریعے جو ہے وہ اس جنگ کو روکنا مجھے ناممکن نظر آتا ہے۔